السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک کہانی، حقیقی راستہ۔ مجھے بچوں سے نفرت ہوا کرتی تھی۔ میری شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ میں نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی سیرت دیکھی تو میں اس کا شیدائی ہو گیا۔ اس کی شگفتہ مزاجی اس کا حسن کا بنیادی عنصر تھا۔ ہنستے مسکراتے رہنا، سنجیدہ بات پہ میں مسکرا کے کہنا اور ہونٹوں کو دلکش تبسم سے ہمکنار رکھنا، ایسا اوصاف بدصورت عورت کو بھی خوبصورت بنا دیا کرتا ہے۔ شادی کے وقت میری بیوی کی عمر بامشکل 18 سال تھی۔ بعض اوقات تو مجھے معصوم بچی لگا کرتی تھی اور میں سوچا کرتا تھا کہ ایسی بھولی بھالی لڑکی کو ماں باپ نے کتنی جلدی عورت بنا دیا ہے۔ یہ تو اس کے ہنسنے کھیلنے کی عمر تھی۔ شادی کی 7ویں یا 8ویں رات تھی۔ میری بیوی میکے میں 2 دن گزار کے آئی تھی۔ آدھی رات گزر گئی ہوگی جب میں نے دیکھا وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میں نے لائٹ جلا دی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سوتے میں وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ میں بڑی ہی تلخ یادوں کے سمندر میں بہنے لگا۔ میرا دل غموں کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ اس وقت میری عمر 26 سال تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی جو ابھی لڑکپن سے نکلی بھی نہیں، جوان بھی نہیں ہو پائے گی کہ اس کی گود میں بچہ کھیل رہا ہوگا، پھر ایک اور بچہ، پھر ایک اور پھر یہ ہنستی کھیلتی لڑکی جوان ہوئے بغیر بوڑھی ہو جائے گی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھو کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پہلی خوراک ان کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اس کے سارے جسم کی نمی اور خون چوس لیتے ہیں اور ماں مر جاتی ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے پلنگ کے قریب کھڑا دیکھ کے ذرا بھر نہ چونکی۔ اتنی جلدی صبح ہو گئی؟ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولی۔ اس نے انگڑائی لی۔ وہ گرنے لگی تو میں نے اسے تھام لیا۔ میں بولنے لگا تو میری آواز روند گئی۔ میں آواز پر قابو پا کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اسے کوئی بہت ہی اہم فیصلہ سنانے کے انداز میں کہا، اب صبح نہیں ہوئی ہے ثمینہ، میں تمہیں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ مجھے تمہارے ساتھ ایک ایسی محبت ہے جس کا شاید تم تصور بھی نہ کر سکو، اور دوسری بات یہ کہ تم کبھی ماں نہیں بنو گی، ہمیشہ کی طرح پہلی رات کی دلہن کی طرح رہو گی۔ کیوں؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ ایسی محبت ہے جسے بچے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ مجھے توفیق تو یہ تھی کہ وہ ہنس کے ٹال دے گی، کیونکہ بھول پن کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہ سکے گی کہ میں نے کس قدر سنگین بات کہہ دی ہے، لیکن وہ سنجیدہ سی ہو گئی۔ بچے آپ کے ہوں گے، وہ کہنے لگی، پھر میرے اور آپ کے دل سے ہماری محبت کیوں ختم کر دیں گے؟ تمہارا پھول سا چہرہ مرجھا جائے گا، میں نے کہا، اور تم جوانی میں بوڑھی ہو جاؤ گے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کی بے ساختہ اور بے محل ہنسی نے میری سنجیدگی ختم کر ڈالی۔ اس نے مجھ پر رومانی کیفیت طاری کر دی۔ بچوں کا موضوع ختم ہو گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ میں اس وقت چھوٹی سی ایک فیکٹری کا سیلز مین تھا۔ فیکٹری کے مصنوعات کا آرڈر لیا کرتا تھا۔ تنخواہ اور کمیشن ملا کے 8,000 روپے ماہانہ بن جایا کرتے تھے، جو ہم دونوں میاں بیوی کے لیے کافی تھے۔ میری طبیعت میں لاابالی پن بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں کے جنجال پورے میں کبھی نہیں پڑوں گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ میں بچوں کی ذمہ داریوں اور مسائل سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں 8,000 کی آمدنی پہ مطمئن تھا اور میں بچوں کے لیے مزید محنت اور مشقت کے لیے بالکل ہی آمادہ نہیں تھا۔ جب 3 ماہ گزر گئے تو بیوی نے پہلی بار محسوس کیا کہ بچوں کے بارے میں میرا فیصلہ اٹل ہے، اور میں نے اسے جو یہ کہا کہ تم ماں نہیں بنو گی، ہمیشہ پہلی رات کی دلہن کی طرح رہو گی، رومانی کیفیت میں نے کہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی عادت کے مطابق ہنس اور مسکرا کے مجھے کہنا شروع کر دیا، عاصم، گھر میں بچہ ہونا چاہیے۔ بچوں کے بغیر تو ہماری زندگی ادھوری ہے۔ گھر میں رونق بچوں کے دم سے ہوتی ہے۔ نہیں، میں نے اسے پیار بھرے انداز میں کہا، اس گھر میں بچہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوگا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کام کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی۔ پہلے میں ہر ماہ 1-2 فالتو آرڈر بک کر لیا کرتا تھا۔ اب اس بھولی بھالی ہنستی مسکراتی دلہن کی محبت نے ایسا جکڑا کہ میں انہی آرڈروں پر قناعت کرنے لگا جو میرے مستقل گاہک بن چکے تھے۔
میں فیکٹری سے آرڈر بک کرنے کے لیے نکلتا اور گھر جا کے بیوی کے ساتھ مگن ہو جاتا۔ اس طرح میری کمیشن بڑھ نہ سکی کیونکہ میں بھاگ دوڑ ختم ہو چکی تھی۔ بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ میں آمدنی کے اضافے کو اس کی محبت پہ قربان کر رہا ہوں۔ وہ خوش تھی۔ میں نے اسے دل و جگر میں سمو لیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ مجھے مزید آرڈر کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تو میں بے نیازی سے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا تاکہ ہم دونوں کے لیے 8,000 کافی روپے ہیں۔ 1 سال گزر گیا تو ایک رات بیوی نے مجھے سنجیدگی سے کہا، عاصم اب تو بچہ ہو جانا چاہیے۔ مجھے پھول سے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں اس کی شگفتگی کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تشنیگی کے علاوہ اسے پڑوس کی عورتیں، میری ماں بہنوں نے بھی گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے اس معاشرے میں شادی کے بعد بچہ پیدا کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے ورنہ بیوی کی خیر نہیں ہوتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی صورتحال میرے ہاں بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے بیوی کو سختی سے سمجھایا کہ بچہ تم پیدا کرو گی نہیں، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان عورتوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ دوسروں کو گھور گھور کے نقص نکالتی رہے، من گھڑت واقعات مشہور کر کے اپنی دل لگی کا سامان پیدا کرتی رہیں۔ بیوی جب زیادہ اصرار کرنے لگی تو میں نے چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق سے اس اصرار پر رومانی جذبات طاری کر دیے۔ یہ تو اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس پر دل و جان سے فدا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ وقت کا پرندہ اڑتا رہا۔ 1 سال اور گزر گیا۔ میں بیوی کے حسن اور اس کی شگفتہ سیرت کی دلکشی میں جذب ہو گیا۔ بیوی کی خواہش شدید ہو گئی کہ اسے اب ماں بننا چاہیے۔ وہ اب ان لوگوں کو کوسنے لگی تھی جنہوں نے ماں بننے کے لیے عورت کے راستے میں ہم آخر کب تک ہیر رانجھا اور لیلا مجنوں کا ڈرامہ کھیلتے رہیں گے۔ ایک رات اس نے کہا، ایک وقت آئے گا کہ ہم ایک دوسرے سے اکتا جائیں گے اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنے سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ میری 2 سہیلیوں کی مجھ سے بعد میں شادی ہوئی ہے۔ دونوں کی گودوں میں ایک ایک بچہ ہے جبکہ وہ ہر کسی کو فخر سے دکھاتی ہیں۔ اس وقت عورتیں مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ میں اب پہلی رات کی دلہن ساری زندگی نہیں بنی رہوں گی۔ میں عورت بن چکی ہوں، مجھے اب ماں بننا ہے۔ میرے دل میں ایسی تلخی پیدا ہو گئی ہے جسے آپ کی محبت ختم نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلی کی طرح اسے محبت کی دیوانگی سے ٹالنا چاہا لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے حقیقی راستے پہ لے آئے گی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ 2 سال کے عرصے میں میں نے پہلی بار اس کے پھول جیسے چہرے کو اداس اور اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کا اشکبار دیکھا تو میرے دل پہ ایسی چوٹ پڑی کہ رکا ہوا غبار ہونٹوں پہ آ گیا۔ وہ مجھے قدرت کے جس حقیقی راستے پہ لانا چاہتی تھی میں اس راستے سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ میں حقائق کا مفروع تھا اور وہ حقائق میں خوشیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے کسی طرح قائل کر لوں کہ وہ بچے کی خواہش کو دل سے نکال دے لیکن آنسو جو اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے تھے بہنے لگے اور بہتے ہی چلے گئے۔ میں سینے سے اٹھتے ہوئے جس غبار کو روک رہا تھا وہ بے قابو ہو کے زبان پہ آ گیا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھ کر میری طرف دیکھا تو میرے آنسو دیکھ کے گھبرا گئی۔ ثمینہ، میں نے کہا، میں تمہیں اس جوانی میں اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرنا نہیں چاہتا۔ جس بچے کو تم ہنستا مسکراتا کھلونا سمجھتی ہو وہ میٹھا زہر ہے جو پیار کے دھوکے میں تمہارے جسم سے زندگی کا رس چوس لے گا۔ ہم 8 بہن بھائیوں نے اپنے ماں باپ کو جوانی میں بوڑھا کر دیا تھا۔ میں ماں باپ کا 13واں بچہ تھا۔ ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ہم 3 بچے ماں باپ کا خون پی رہے تھے، پھر 5 اور پیدا ہوئے۔ امی بتایا کرتی تھیں کہ اچھے وقتوں میں ابو جان 3,000 تنخواہ لیتے تھے۔ اس وقت 3,000 روپے بہت بڑے ہوتے تھے۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ شادی کا دوسرا سال تھا جب پہلا بچہ ہوا، پھر بچے پیدا ہوتے چلے گئے۔ میں نے بھی گھر میں آسودگی دیکھی تھی لیکن بعد میں آنے والے 5 اور بچوں نے گھر میں غربت پیدا کر دی تھی۔ ابو کی تنخواہ 4,000 ہو گئی جو ہم 8 بچے چٹ کر جاتے تھے۔ میری بیوی چپ چاپ بیٹھی سن رہی تھی اور میں ایسی آواز میں بول رہا تھا جس میں درد تھا۔ میں کہہ رہا تھا، وہی باپ جو دفتر سے گھر آتا تو بڑے مزے سے لیٹ جایا کرتا تھا، ہم تینوں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اب اس طرح گھر میں داخل ہوتا جیسے ان کے کندھوں پہ جانے کتنا سارا وزن رکھا ہوا ہے۔
ان کی مسکراہٹ اور پیار اس بوجھ تلے دب گئی تھی۔ پھر دوسرا اور تیسرا دور شروع ہو گیا، یعنی مہنگائی کا دور شروع ہو گیا۔ 4,000 روپوں کی حیثیت پانی کے بلبلے کی سی رہ گئی۔ ماں کے چہرے پہ بڑھاپے کی لکیریں آ گئی جو بہت تیزی سے گہری ہونے لگیں۔ ایک روز ابو جان دفتر سے آئے تو انہوں نے اماں کو خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب مل گئی ہے۔ اس روز کے بعد شام گہری ہو جاتی تو وہ گھر آتے۔ ایک ماہ کے بعد وہ محلے کے 4 بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے لگے۔ فیس 100 روپے فی بچہ تھی۔ اب ابو جان کولو کا بیل بن گئے تھے۔ صبح گھر سے نکلتے، دفتر سے فارغ ہو کے پارٹ ٹائم کام کے لیے چلے جاتے۔ گھر آتے تو 4 بچے گھر میں بیٹھے ہوتے۔ رات 10 بجے تک انہیں پڑھاتے۔ امی اور ابو کئی دن تک آپس میں بات بھی نہ کرتے تھے، انہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک شام ہم سب بچے کھانا کھانے بیٹھے تو امی نے کچھ نہ کھایا۔ دال پکی تھی۔ میں نے امی سے کہا وہ کیوں نہیں کھاتی تو انہوں نے کہا کہ وہ کھا چکی ہیں۔ جب ہم کھا کر ادھر بدھر ہو گئے تو میں کسی کام سے باورچی خانے گیا تو دیکھا امی بچوں کے چھوڑی ہوئی پلیٹوں میں روٹی کے ٹکڑے پھیر پھیر کر کھا رہی تھی۔ میں نے ایک اور پلیٹ بھی دیکھی جس میں تھوڑی سی دال تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا یہ ہماری پلیٹوں سے بچی ہوئی دال ہے جو امی نے ابو جان کے لیے رکھ دی ہے اور خود سوکھی روٹی کھا رہی ہیں۔ میں اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا کہ کوئی پائیدار بات کر سکتا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ امی آپ تو کہتی تھی کہ میں نے کھانا کھا لیا۔ امی ہنس پڑیں اور بات کو گول کر گئیں۔ تمہاری صرف ایک بہن اور ایک بھائی ہے۔ میں نے بیوی سے کہا ہماری طرح گھر میں بچوں کا ہجوم نہ تھا۔ تم نے اپنے ماں باپ کو اسی حالت میں نہیں دیکھا۔ تم نے خوشحال زندگی گزاری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہم نے بھی خوش گزاری ہے۔ میرے ماں باپ نے تنگ دستی کے باوجود بچوں کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے، کسی بچے کو بلا وجہ نہیں ڈانٹا مارا۔ پٹائی کا ہمارے گھر رواج بالکل نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم نے ماں باپ کو کبھی ناجائز ضد سے پریشان نہیں کیا تھا۔ امی اور ابو ہمیں خوش رکھنے کے لیے اکثر ہنسا بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہنسنے کی ناکام کوشش ہوا کرتی تھی۔ ہم سب کھانا اکٹھا بیٹھا جایا کرتے تھے، صرف ابو جان غیر حاضر ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ پارٹ ٹائم اور ٹیوشن کے چکر میں پس رہے ہوتے تھے۔ کھانے میں ہر روز دال یا شوربے والی کوئی سبزی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے لیے گوشت کوئی خواب سی چیز بن گیا تھا، لیکن امی کی پیاری پیاری باتیں کھانے سے زیادہ لذیذ ہوا کرتی تھیں۔ اگر گھر میں کوئی بچہ شرارت کرے یا بچے آپس میں لڑیں تو امی انہیں کبھی پیٹا یا کوسا نہیں کرتی تھی، انہیں پاس بلا کر بس اتنا کہا کرتی تھی تم لڑتے اچھے نہیں لگتے ہو، تمہارا باپ تمہارے لیے صبح سے آدھی رات تک محنت کر کے مرا جا رہا اور تم ہو کے لڑتے ہو۔ بچے شرم سے سر جھکا لیتے تھے۔ ماں باپ کے اسی پیارے سلوک کا اثر تھا کہ ہم تمام بچے ردی کاغذ جمع کر کے لفافے بنایا کرتے اور دکانوں پہ فروخت کر کے آیا کرتے تھے۔ ہم پیسے امی کو دے کے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اچھا جانے دیجیے، میری بیوی نے آہستہ سے کہا، آپ بہت اداس ہو گئے، میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ بچوں سے کیوں گھبراتے ہیں۔ نہیں ثمینہ، میں نے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کہا، آج میرے سینے سے جو طوفان اٹھ آیا اسے نکل جانے دو۔ میں نے بڑی مشکل سے روکا رکھا تھا تاکہ تیری طبیعت کی شگفتگی پامال نہ ہو جائے۔ آج تیری آنسوؤں نے مجبور کر دیا ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے تیرے آگے رکھ دوں۔ ثمینہ، آج کی رات میری ساری کہانی سن لو۔ جب میں اچھا برا سمجھنے کی عمر کو پہنچا تو مجھے معلوم ہوگا کہ امی اور ابو کے پرمسدہ ہونٹوں پہ جو مسکراہٹ آیا کرتی تھی ان میں انہوں نے مفلسی اور بے چارگی کو چھپا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ خوش رہنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور میں جان گیا کہ ہم اتنے سارے بچے ماں باپ کے خون، سکون اور رات کی نیندوں پہ پل رہے ہیں۔ ماں باپ ہمیں فاقے کر کے پال رہے ہیں۔ عمر کے 40ویں سال میں ماں کے بال سفید اور چہرہ بوڑھا ہو گیا۔ ابو کی کمر دوہری ہو گئی، کھانسی میں مبتلا ہو گیا اور اب وہ سارا دن مشقت کرتے اور رات کو 2-4 گھنٹے سونے کے لیے ملتے وہ کھانستے کھانستے گزر جاتے۔ پھر امی کو نیم فاقہ کشی اور دن بھر کا کام کاج لگے رہنے کی وجہ سے جوڑوں میں درد شروع ہو گیا۔ نہ ابو نے اپنا کوئی علاج کروایا نہ امی نے۔ علاج کہاں سے کرواتے، ان کے پاس تھا ہی کیا۔ انہوں نے اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی خوشیاں ہماری نذر کر دیں۔
سمینہ، ماں باپ بن جانا آسان ہے لیکن بچے جو قربانی مانگتے ہیں وہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں 8 بچوں کی پیدائش کی ذمہ دار خواہ کوئی بھی تھا، خدا کی ذات یا میرے ماں باپ، لیکن اس حقیقت کو صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ بچوں کو خون جگر دے کے پالنا پڑتا ہے، جوانی کے ارمان اور خواب قربان کرنے پڑتے ہیں۔ عید کے روز جب ماں باپ نیلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے نظر آتے ہیں، ان کے لیے عید کی یہ مسرت کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے پہنا کے قربان کر دی ہے۔ سمینہ، ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں، انسان بوڑھا ہو جائے تو بھی بچپن ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ماں باپ بھی بچوں کی طرح قہقہ لگانا چاہتے ہیں، وہ بھی کھلونے سے کھیلنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں تو دم بھر کے سستانا تو ضروری چاہتے ہیں، مگر وہ سستا بھی نہیں سکتے۔ بچوں کو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور ان کی شادیوں کے غم میں گھلنے لگتے ہیں۔ کون جانے کہ بیٹیوں کے ہاتھوں کی مہندی میں ماں باپ کے خون کی سرخی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن کی مسکراہٹوں میں باپ کی ساری عمر کی خوشیاں دفن ہوتی ہیں۔ سمینہ، میں مجرم ہوں، میں نے بھی 8 بچوں کے ساتھ مل کے ماں کو چوس لیا ہے۔ ہم 8 بچے وہ بچھو تھے جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو مار ڈالتے ہیں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے سمینہ، مجھے ہر بچے سے نفرت ہے، اور جب میں تیرا یہ معصوم ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد آتا ہے۔ وہ بھی تیری ہی طرح ہنسا کرتی تھی۔ ہم نے اس کی ہنسی کو اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے میں دفن کر دیا۔ اس کی عمر ابھی 60 سال نہیں ہوئی تھی لیکن 100 سال کی بڑھیا لگتی ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی۔ خدا خوش رکھے میرے بڑے بھائیوں کو جنہوں نے امی اور ابو کو کام دھندے سے فارغ کر کے سنبھال لیا ہے۔ آج تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مجھے اس وقت کا خیال آ گیا جب وہ رونا چاہے گی تو بچے تجھے رونے نہیں دیں گے، تیری فریادیں بچوں کے شور میں دب جائیں گی۔ سمینہ، میرے گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوگا، میں تیری جوانی کو دیمک نہیں لگنے دوں گا، میں اپنے دل پر پتھر رکھ کے تیری گود خالی رکھوں گا، میں اپنے خون کو تیرے خون سے کبھی نہیں ملنے دوں گا، تیرے حسن کو مرتے دم تک بے داغ اور زندہ رکھوں گا۔ میں نے اپنی ماں کا خون چوس کے جو گناہ کیا اس کا کفارہ تیرے خون کی تیری رگوں میں روانی دواں رکھ کر کروں گا۔ میں تجھے اس جہنم میں کبھی نہیں جانے دوں گا جس میں میری ماں گری تھی۔ 1-2 بچوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ سمینہ نے کہا۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ 2 بچے بھی نہیں پال سکتے؟ نہیں، میری آمدنی تھوڑی ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اچھے وقتوں میں مفلس تھے، ہمارے بچے اپنے وقت میں فاقے کریں گے۔ ذرا باہر نکل کے گلیوں اور جھگیوں میں کھیلتے ہوئے ننگ دھڑنگ بچوں کو دیکھو، یہ ان کے بچے ہیں جنہوں نے وقفہ نہیں کیا۔ پھر پاکستان کی دولت تاجروں، دکاندار اور سیاستدانوں کو گھروں میں جا رہی ہے۔ پاکستان بنانے والے کل بھی غربت کی چکی میں پس رہے تھے، آج بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری بیوی کوئی اور دلیل دینے لگی کہ میں نے اس سے کہا، میں کسی اور کا تو نہیں کچھ بگاڑ سکتا لیکن میرے گھر میں پیدا ہونے والے بچے سے نفرت کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں 8,000 پر مطمئن ہوں، میں اس سے زیادہ محنت نہیں کروں گا۔ پھر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ کو مجھ سے بھی نفرت ہے۔ میری بیوی ایک دم پھٹ پڑی۔ آپ میرے جسم کے ساتھ ساری زندگی کھیلتے رہنا چاہتے ہیں، میں اتنی ہمت نہیں کہ حقیقت کا سامنا کر سکیں۔ اس نے مجھے ایسی بات کہہ ڈالی کہ مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی، میں چپ سا ہو گیا۔ آپ کو یہ بھی ڈر ہے؟ وہ دوبارہ بولی کہ میں آپ کو پریشان کروں گی۔ میں قسم کھا کے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بچے کی رونے کی آواز بھی سنائی نہ دے گی، اسے میں پالوں گی، میں سنبھالوں گی۔ مجھے صرف ایک بچہ چاہیے جسے میں بھی فخر سے اٹھا کے محلے برادری کو دکھا سکوں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے میری بات مان لیجئے۔ وہ اتنا روئی کہ میں نے شکست قبول کر لی۔ جب میری بیوی کی کوکھ میں میرا پہلا بچہ پھلنے لگا تو بیوی کی طبیعت کی شگفتی اور زیادہ بڑھ گئی، مگر میں پرمصدع ہونے لگا۔ میرے ذہن پر اپنے ماں باپ کا حشر چھایا ہوا تھا۔ میں اس فلسفے کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہ ہو سکا کہ بچہ تو خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ مجھ پر ایسا اثر تھا کہ میں نے ایک روز بھی بیوی سے کہہ دیا، میں بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، نہ کبھی مجھ سے یہ توفیق رکھنا، تم مصروف ہو یا بیمار ہوگی تو میں بچے کو اٹھائے پھروں گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے گھر میں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ میرے بوڑھے ماں باپ نے جی بھر کے خوشیاں منائی، سسرال والوں نے جشن منایا
اور صرف ایک میں تھا جس کے دل پہ غم چھایا ہوا تھا۔ میں نے بچے کی صورت نہیں دیکھی۔ آپ مجھے سنگ دل کہہ سکتے ہیں، حقائق کا بھگوڑا کہہ سکتے ہیں، اور جو دل میں آئے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس وقت کی میری ذہنی حالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بچپن سے جو اثرات میرے اندر جمع ہوتے رہے تو انہوں نے مجھے سنگ دل اور بھگوڑا بنا دیا تھا۔ بچہ بڑا ہونے لگا، میں اسے دور سے دیکھا کرتا تھا، وہ ہاتھ پیر چلاتا رہتا یا چیخ چک کے رونے لگتا تھا۔ بعض اوقات بیوی میرے پاس بیٹھی ہوتی تھی تو میں بچہ رونے لگتا، بیوی اٹھ بھاگتی اور محبت کے محل چکنا چور ہو جاتے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے اور بیوی کے درمیان کوئی انسان حائل نہ ہو۔ اب بچہ بری طرح حائل ہو رہا تھا۔ 6 ماہ تک میں اپنے بچے سے بیگانہ رہا۔ بیوی نے مجھے ایک بار بھی نہ کہا کہ آپ کا اپنا بچہ آپ اسے قریب لے جا کر دیکھ لیں۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ ایک روز گھر آیا تو بیوی گھر پہ نہیں تھی۔ بچہ پلنگ پہ لیٹا بہت تیزی سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا۔ میں نے بالکل پرواہ نہ کی کہ ماں بچے کو اکیلا چھوڑ کے باہر نکل گئی۔ بچے نے مجھے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ساکت ہو گئے۔ اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھا ہوں۔ میں روزمرہ کی طرح اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن صحن میں 2 بلیاں لڑتی ہوئی آ گئیں۔ دونوں نے ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالیں کہ مجھے خیال آیا کہ بچہ ڈر گیا ہے۔ میں بلیوں کو بھگانے کے لیے اس طرف دوڑا جیسے بلیاں میرے بچے کو اٹھانے آئی ہوں۔ جب وہ بھاگ کر باہر نکل گئیں تو مجھے دلی سکون ہوا۔ میں آہستہ سے بچے کی چارپائی کے قریب گیا۔ بچہ مجھے دیکھ کے ہنس پڑا، بغیر دانتوں کا منہ کھل اٹھا۔ میں بے خیالی میں اس کے پاس گیا، میرے ایک ہاتھ بچے کے قریب چلا گیا۔ میں نے 2 انگلیوں کو پھول جیسے ہاتھوں میں پکڑایا، انگلیوں کو منہ میں ڈال کر چوسنے لگا۔ میں بالکل فراموش کر چکا تھا کہ میرے دل میں اس بچے کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے، بلکہ مجھے اس طرح کا سکون آنے لگا جیسے یہ بچہ انگلیوں کے راستے میرے دکھ اور یادوں کی تلخیاں چوس رہا ہو۔ میری سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میرے دل میں بیگانگی دوڑ آئی۔ میں نے بڑی بے رحمی سے اپنی انگلیاں بچے کے منہ سے نکالیں اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سیڑھیوں سے میری بیوی اتر رہی تھی۔ میں بچے سے پھر بیگانہ تو ہو گیا، لیکن بچے کے ہونٹوں نے میری انگلیوں کے راستے میرے اندر ایک سرور پیدا کر دیا۔ میں اس سرور سے بیگانہ نہ ہو سکا۔ اسی رات معلوم نہیں کیوں جاگ اٹھا، چھوٹا بلب جل رہا تھا۔ میں نے ماں اور بچے کو دیکھا، دونوں مجھے ایک جیسے معصوم دکھائی دیے۔ میں نے کچھ دیر دیکھتا رہا، میرے دل میں ہلچل سی ہونے لگی جیسے میں اچھی طرح نہ سمجھ سکا۔ صرف اتنا ہی احساس پریشان کر رہا تھا کہ میں زیادہ عرصے تک بچے سے بیگانہ نہیں رہ سکوں گا۔ اس رات کے بعد میں بچے سے حسب معمول دور رہنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اب تبدیلی پیدا ہو گئی تھی اور مجھے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی پڑی۔ ایک روز میں بازار سے سودا لینے گیا تو ایک آدمی کھلونے فروخت کر رہا تھا، جھنجھنے بھی تھے۔ ایک آدمی نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ بچہ کھلونے کی ضد کرنے لگا تو باپ نے اسے ایک پلاسٹک کا جھنجھنا لے دیا۔ بچہ جھنجھنا بجا کر اس قدر زور زور سے کہکے لگانے لگا، اس کے چھوٹے سے منہ کو کھلا دیکھ کے میری بھی ہنسی نکل گئی اور میں نے کسی انجانی طاقت کے زیر اثر ایک جھنجھنا خرید لیا۔ جب گھر جا کے جھنجھنا بچے کے ہاتھ میں دیا تو اس کی جھنکار اور بچے کے کہکے نے میرے گھر کی خوشیوں سے بھر دیا۔ میری بیوی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتا پا کر میں پشیمان سا ہو گیا۔ بیوی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، وہ مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں کام پر جا رہا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا اور میں گھر سے نکل گیا۔ اس روز میں اپنے آپ سے دن بھر لڑتا رہا، دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا، لیکن بچے کے کہکے میرے ارد گرد گونج رہے تھے۔ چند دن بعد کا ذکر ہے، رات شاید آدھی گزر چکی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے ماں اور بچے کو بے فکری کی نیند سوتے دیکھا۔ اچانک بچہ رونے لگا۔ اس کی ماں اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ پہلو میں رہتے ہوئے بچوں کا شور بھی اسے نہ جگا سکا۔ مجھے بیوی پہ رحم آ گیا۔ میں نے آہستہ سے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے گلے سے لٹکی ہوئی چسنی اس کے منہ میں ڈال دی۔ وہ چپ ہو کر چسر چسر کرنے لگا۔ میں اسے اٹھا کے کمرے میں ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے منہ سے چسنی کو گرایا اور میری انگلی منہ میں ڈال دی۔ میں نے انگلی نکالی، وہ رونے کے بجائے میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگا۔
وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بچے نے مجھے بھی بچہ بنا دیا۔ وہ انگلی منہ میں لے کر خود ہی نکال دیتا اور ہنسنے لگتا۔ ہم دونوں بہت دیر تک یہی کھیل کھیلتے رہے اور پھر بچہ سو گیا تو میں نے اسے اپنے پاس لٹا لیا۔ خون نے خون کو پہچان لیا۔ میں بھی سو گیا۔ جب بچے کی ماں کی آنکھ کھل گئی مجھے معلوم نہیں تھا کہ بچے کو میرے پہلو میں دیکھ کے اس کے تاثرات کیا تھے۔ صبح اس نے مجھے بتایا کہ اس نے رات کو ہی بچے کو میرے پہلو سے میں دیکھ لیا تھا لیکن اٹھایا نہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بچہ میرے پاس کس طرح پہنچ گیا۔ دیکھا عاصم، وہ صرف اتنا بولی، بچے کو آپ کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ بھائی یہ میرا اپنا بچہ ہے نا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اس رات کے بعد بچے سے دور رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ میں نے تسلیم شکست کر لی تھی۔ بچے کو سینے سے لگا لیا۔ نفرت کی جگہ ایسے پیار نے لے لی جو میری مزاحمت کے باوجود بچے نے خود میرے دل میں داخل کر دی تھی۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا تو خود ہی یہ خیال میرے دماغ میں آ گیا کہ بچے کا مستقبل کا ضامن ہوں میں۔ اور اپنے آپ ہی یہ خیال آ گیا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ بچہ میری تصویر ہوگا اور اس دنیا میں میرے نام کو زندہ رکھے گا۔ وہ ننھا منھا بے بس بچہ مجھے پیار کی زنجیروں میں جکڑ کے زندگی کے حقیقی راستے پہ لے آیا۔ مجھ میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میری آمدنی تھوڑی ہے، بچے کی خاطر آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میری طبیعت، لاابالی پن اور لاپرواہی آپ ہی آپ نکل گئی۔ میں فیکٹری کے سامان کے لیے نئے آرڈر کی فراہمی کے لیے بھاگنے لگا۔ یہ بھاگ دوڑ صرف بچے کی خاطر تھی۔ اس کے بدلے میں آرڈر زیادہ ملنے لگے اور کمیشن بھی بڑھ گیا۔ میری ماہانہ آمدنی 20,000 ہو گئی۔ پھر میری زندگی میں وہ وقت آیا کہ میں بچے کو بڑے فخر سے اسکول لے گیا۔ یہ میرا بچہ حمزہ ہے۔ میں نے اسکول ٹیچر سے کہا اسے اسکول میں داخل کر لیجیے۔ میری اس آواز میں فتح کا رنگ تھا۔ بچے کو اسکول داخل کروا کے میں گھر آیا تو بیوی پہلی بات یہی کہی، ثمینہ اب ایک بچہ اور ہونا چاہیے، گھر میں کوئی کھلونا نہیں رہا۔ میری یہ بات سن کے بہت ہنسی۔ جب میرا پہلا بچہ حمزہ دوسری کلاس میں گیا تو میرے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ یہ بچی حمزہ سے بھی زیادہ پیاری تھی، مگر مجھے یہ خیال آ گیا کہ اسے دوسرے گھر جانا ہے، اس کی شادی کے لیے آج ہی سے سامان تیار کر لیں، کون جانے کل کیا ہو جائے۔ اس ذمہ داری کے احساس نے مجھے عقل دی کہ میں کیوں نہ اپنی دکان کھول لوں، وہاں ایک نوکر رکھوں اور خود فیکٹری کے لیے آرڈر بھی فراہم کرتا رہوں، فیکٹری کی مصنوعات اپنی دکان میں بھی رکھوں، آرڈر کی کمیشن الگ ملے گا اور منافع الگ ہوگا۔ میرے پاس پیسہ زیادہ نہیں تھا۔ میں نے فیکٹری کے مالک سے کہا کہ میں آپ کی مصنوعات رکھنے کے لیے دکان کھولنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے خاصی رقم دی۔ اس سے معلوم تھا کہ دکان میں اسی کا مال فروخت ہوگا۔ میں نے دکان کھول لی جو اللہ کے فضل سے خوب چل رہی تھی۔ میری بھاگ دوڑ اور مصروفیات میں اتنا اضافہ ہو گیا جو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں اسی محنت اور شفقت سے گھبراتا تھا، لیکن بچوں کی خاطر جب میں مصروف رہنے لگا تو مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ میرے اندر فرض کی لگن پیدا ہو گئی۔ میری بیوی 2 بچوں کی پرورش میں مصروف رہ کر بھی ہنسی مسکراتی رہتی، وہ بھی مجھے پہلی رات والی ہی لگتی تھی۔ آج میرے 4 بچے ہیں، پہلا بچہ کالج میں ہے۔ اب میں آرڈر بک کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں بھاگتا۔ اب 2 سیلز مین میرے لیے آرڈر بک کرتے ہیں اور میں انہیں کمیشن دیتا ہوں۔ اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو آج میں ایک مردہ انسان ہوتا، مرتے دم تک دکان جا کے آرڈر کی بھیک مانگتا رہتا۔ بچوں کے پیار نے مجھے ایسی جد و جہد سے روشناس کروایا کہ آج میں خوشحال زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میری بیوی کے سر میں سفید بال آ گیا ہے، لیکن وہ مجھے اب بھی پہلی رات والی دلہن لگتی ہے۔ جب جسم بوڑھا ہو جاتا ہے تو پیار اور بھی جوان ہو جاتا ہے۔ ہمارا پیار روز اول کی طرح ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلب کر